بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو وہ نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی منظوری دے سکتے ہیں۔ ترک صدر نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں سویڈن کی رکنیت ترکی کے یورپی یونین کا حصہ بننے سے مشروط کی ہے۔ طیب اردوان کی جانب سے یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وہ نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اردوان کا کہنا تھا کہ ترکی 50 سال سے یورپی یونین کے دروازے پر انتظار کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں 13 اگست سے پہلے تحلیل ہونے کا امکان ہے، لیکن اسمبلیاں اپنا وقت پورا کرنے کے بعد تحلیل ہوں گی۔ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اگر سہولت درکار ہوگی تو اسمبلیاں 13 اگست سے پہلے تحلیل ہو سکتی ہیں۔ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو ہمارا صاف موقف تھا کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ ہم نے دوسرے اتحادیوں کے موقف کے ساتھ متفق ہو کر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے، ملک کو پہلے ڈیفالٹ کی صورتحال سے محفوظ کیا جائے۔ امریکہ کے 2024 کے صدارتی انتخابات کے امیدوار رابرٹ کینیڈی جونیئر نے کہا ہے کہ یورپ بری طرح یوکرین کی جنگ میں پھنس چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یوکرین کسی بھی صورت میں روس کو شکست نہیں دے سکتا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یورپ اور امریکہ کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یوکرین کسی بھی صورت میں روس کو شکست نہیں دے سکتا، لہذا اب وہ اس جنگ کو طول دے کر روس کو اپنے نظام میں کمزور اور اپنے اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے ایک مستقل مارکیٹ کی ضمانت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ گرین پاکستان سیمینار میں آرمی چیف نے خطاب میں کہا کہ ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم صلاحیت قوم ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ کویت سویڈش زبان میں قرآن پاک کے 1,00,000 نسخے شائع کرے گا۔ کویت نے قرآن کریم کے ترجمہ والے 1,00,000 نسخوں کی طباعت اور اشاعت کا اعلان کر دیا ہے۔ اشاعت کے بعد ان نسخوں کو سویڈن میں تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن پاک شائع کرنے کا فیصلہ اسلامی رواداری اور اقدار کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ دوستو، جون 28 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے پہلے دن سویڈن میں ایک ملعون عراقی شہری نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی۔ عراقی حکومت ملعون شخص کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر چکی ہے اور گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی سیمینار سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کئی خلیجی ملک پاکستان میں ذرائع کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں 1960 کے بعد دوسرا سبز انقلاب آ رہا ہے۔ زرعی معیشت 1 سے 2 سال میں بحال ہو جائے گی۔ 4 سے 5 سال میں 30 سے 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے۔ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ صدر جو بائیڈن نے CNN سے گفتگو میں بتایا ہے کہ میرے خیال میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے لیے ووٹنگ کا مطالبہ کرنا قبل از وقت ہے۔ نیٹو میں اس بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے کہ آیا یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر کا مذکورہ بالا بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وہ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں، جہاں یوکرین کی رکنیت کے ساتھ ساتھ سویڈن سے متعلق بھی بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے ہی غیر مساوی اور اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ آزادی کے بعد سے ہی پاکستان نے اپنی حفاظت اور بھارتی خطرے سے خود کو دور رکھنے کے لیے فوجی اور اقتصادی امداد کے لیے خود کو امریکہ پر منحصر پایا ہے۔
1962 میں امریکی جاسوس طیارہ جس نے پشاور کے قریب بوڈابیر گاؤں میں CIA کی خفیہ ایئر بیس سے اڑان بھری تھی، روس کے اوپر مار گرایا گیا۔